إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کی ساری میراث صرف ایک اللہ کی ہے. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے برابر کوئی نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ نے ان کا درجہ بعد والوں پہ بہت اعلیٰ اور بہت بڑا عطا کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. مگر ہر ایک صحابی سے، ہر ایک سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ کا سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے ان کے لیے ایک بڑا واضح لفظ بولا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام و رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کا سب کے ساتھ اچھائی کا، جنت کا، کامیابی کا وعدہ ہے. اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کا مقام و رتبہ، مقام و مرتبہ قیامت تلک آنے والے تمام لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہے. اور صحابہ کا ادوار سمجھنا بہت آسان ہے.
ایک صحابہ کی وہ جماعت جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائی، صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، سابقون الاولون۔ اور دوسرا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے مگر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے۔ اور تیسرا فتح مکہ کے موقع پہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں۔ مگر یہ تمام کے تمام جنہوں نے میرے نبی کو دیکھ کے ایمان لائے، یہ تمام میرے نبی کے صحابہ ہیں، اور ان تمام کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، آقا نے فرمایا میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو جو مجھ پہ ایمان لائے میرے زمانے میں، انہیں تم برا بھلا نہ کہو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، ان کے ماضی کی باتوں کو تنقید نہ بناؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان کا مقام بتایا اور ہمیں ہماری حقیقت بتائی۔ آقا نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، میرے صحابہ پہ تنقید کرنے والے، ان کے عیب تلاش کرنے والے، میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کے مقابلے میں خرچ کرنے والا اتنا سخی ہو، اتنے بڑے دل کا مالک ہو، اتنا دولت مند ہو کہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، میرے صحابہ کے ہاتھوں سے دیا ہوا ایک مد، آدھا کلو اناج، آدھا کلو غلہ، آدھا کلو گندم، اس کا مقابلہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا، مگر میرے نبی کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا نے اتنی وضاحت اس لیے بیان کر دی کہ کسی شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہی نہ ہو کہ وہ مجھ پہ ایمان لانے والے صحابی کے ماضی کو، اسلام سے پہلے کی زندگی کو دیکھ کے میرے صحابی کے اوپر تنقید کرے۔ کہاں ایک مد جاؤ گندم اور کہاں احد پہاڑ کا سونا، لیکن صحابی رسول کا ایک مد سونے احد پہاڑ پہ غالب ہے۔ اتنا بڑا رتبہ صحابی رسول کا ہے۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی کو جو اللہ نے رتبہ، مقام، عزت، عفت، رفت، مقام عطا کیا ہے، اس کا مقابلہ بعد میں آنے والے قیامت تلک کے لوگ صحابی رسول کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا کمال الفاظ بیان کیے، فرمایا ساعتن خیر من عمل احدکم عمرا ولو عمر عمر نوح، جس صحابی رسول نے کلمہ پڑھ کے میرے نبی کو چند گھڑی، چند منٹ، چند گھنٹے، چند لحظہ میرے
نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ بعد کے لوگوں کو حضرت نوح جیسی عمر دے دے، 1000 سال کی عمر دے دے، وہ شخص صحابی رسول کی نمازوں کا نہیں، صدقات و خیرات کا نہیں، قیام اللیل کا نہیں، جہاد کا نہیں، ہجرت کا نہیں، تبلیغ کا نہیں، نوافل کا نہیں، اخلاق کا نہیں، صرف ایک لحظہ، ایک لمحہ جو اس نے حالت ایمان میں نبی کا دیدار کیا ہے، اس کے مقابلے میں قوم نوح لے کے، حضرت نوح کی عمر لے کے کوئی آ جائے، مگر وہ صحابی رسول کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ رتبہ ہے صحابی رسول ہونے کا، یہ منصب ہے صحابی رسول ہونے کا۔ یہ اللہ نے مرتبہ دیا جنہوں نے میرے نبی کی بات پہ لبیک کہا، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کا دیدار کیا، میرے نبی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اور حضرات گرامی، کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں، وہ انسان جنہوں نے سرور کونین کے رخ زیبا کو دیدار کیا۔ ارے یہ تو انسان تھے جن بستیوں نے میرے نبی کا دیدار کیا، رب نے ان بستیوں کو مقدر والا بنا دیا۔ جن بستیوں نے میرے نبی کا دیدار کیا، اللہ نے ان بستیوں کو مقدس بنا دیا۔ یہ تو انسان تھے، ان کی ہستیوں کا مقابلہ کیا کرتا۔ یہ اللہ نے سارا رتبہ، سارا مقام، ساری عزت جو اللہ نے حضور کی امت میں صحابہ کو عطا کی، دنیا میں قیامت تلک وہ رتبہ، وہ منصب صرف اور صرف صحابہ کا منصب ہے۔ ہم صحابہ کرام کی اسلام سے پہلے والی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یوں تھے، اسلام سے پہلے یوں تھے۔ اللہ کے بندے، جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تنقید کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ ہم اسلام سے قبل کی زندگی دیکھتے ہیں، ہم ان کی ذات کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطی کو تلاش کرتے ہیں۔ آئیے چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کمال قسم کے مدبر شخص تھے، بڑے خوبصورت سیاست دان تھے، دور اندیش تھے، مصر کے گورنر بنے۔ اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا، اللہ نے ان کو بڑی چدراہٹ دی، اور ان کا حضور سے محبت کا انداز دیکھیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے میرے نبی کا حلیہ پوچھے نا، میرے نبی کا مجھ سے حلیہ پوچھے کہ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کی رخسار کیسی تھی، ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ان کی زلفیں کیسی تھی، کہنے لگے میں اپنے نبی کا حلیہ نہیں بتا سکوں۔ کیوں؟ کہا میں نے پوری زندگی اپنے نبی کا ان کے روب کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کے ادب کی وجہ سے میں نے کبھی نظر بھر کے، نظر اٹھا کے آقا کے چہرے کو بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، آقا کے سامنے اپنی نظریں جھکا کے، اپنا چہرہ انور جھکا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، اور حضرات گرامی اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب اسلام سے متاثر ہوا، اور یہ وہی عمر بن عاص ہے جو نجاشی کے پاس گئے تھے، ہجرت حبشہ کے وقت جو مسلمان گئے تھے ان کو لینے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی
اسلام کی چاہت پیدا ہوئی، میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں، تو میں رسالت مآب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آقا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر کیا ہوا، ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا، ہاتھ پیچھے کیوں کر دیا؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، بڑا گناہ گار ہو، بڑا خطا کار ہو، زندگی کے بڑے بڑے پاپ ہیں، زندگی کے بڑے بڑے جرم ہیں، وقت کے نبی کی کچھ دیر مخالفت بھی کی، اسلام کو برا بھلا بھی کہا، ہجرت حبشہ کر کے جانے والے مسلمانوں کا پیچھا بھی کیا، نجاشی کے سامنے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش بھی کی۔ آقا میں نے اسلام کے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی، آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی بہت ساری ایسے باتیں کی، اور اس کے علاوہ بھی میرے اندر اسلام سے پہلے کے کچھ جرائم، کچھ گناہ، کچھ پاپ، کچھ جرم تھے، کیا اسلام لانے کے بعد وہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو میرے ماضی کے سارے گناہ اللہ دھو دے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما عملت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ عمر، جب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام اس کے ماضی کے سارے گناہ منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گناہوں سے صاف کر دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو اسلام سے پہلے کسی گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ ارے جب وہی والی زبان کہہ رہی ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین میں سے چند صحابہ کو کھلے عام دیدہ دلیری سے، بڑی ہمت سے، اپنی زبان سے ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور اسلام سے پہلے والی ان کی زندگی پہ شدید ترین تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، خاص طور پہ ان تین صحابہ کو، سیدھا سادہ مسلمان بھی، سیدھا سادہ کلمہ گو بھی، عام سادہ انسان بھی، ان تینوں ہستیوں پہ شدید ترین تنقید کرتا ہے اور اپنی اوقات، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ حضرت گرامی، ابو سفیان کے بارے میں پڑھیے گا، وہ جب فوت ہوئے تھے تقریباً 88 یا 82 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور وہ نبینا فوت ہوئے۔ 2 جنگوں میں حصہ لیا، ایک جنگ میں آپ پہ تیر کا، نیزے کا حملہ ہوا، آپ کی آنکھ باہر آ گئی، اور وہ آنکھ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول، دشمن نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کہو تو میں دعا کر دوں، اللہ تمہاری آنکھ ٹھیک کر دے گا، لیکن اگر صبر کرو تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ حضرت ابو سفیان تھے، اور دوسری آنکھ پھر ایک اور جنگ کے اندر دوسری آنکھ میں بھی دشمن نے حملہ کیا، دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، کس لیے؟ دین کے دفاع میں، جہاد میں، اللہ کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے آنکھوں کی بینائی قربان کر دی۔ آج ہم اس
حضرت ابو سفیان کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات کرتے ہیں. آئیے میرے نبی کے الفاظ تو سنیے حضرت امیر معاویہ کے لیے. آقا نے کتنی خوبصورت دعا دی. ارے آج شریعت سنت سے ہٹا ہوا پیر، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں، جس کی عبادت شریعت کے مطابق نہیں، جس کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں، جس کا کوئی بھی عمل شریعت کے مطابق نہیں، اگر تیرا پیر تجھے دعا دے دے تو کچھ نہیں دیکھتا کہ میرے بیڑے پار میرے پیر نے دعا دے دی. یہاں سید القونین، سید الانبیاء، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام امیر معاویہ کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اللہ امیر معاویہ، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ بنا، واہدی بہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. ترمذی کے اندر یہ حدیث آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ موجود. حضور جس صحابی کو دعا دے، ہدایت کا مرکز بنائے، آج لوگ ان پہ باتیں کریں. ایک دوسری دعا حضور نے ان کے لیے بڑی خوبصورت کی. آقا نے ان کا نام لے کے کہا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما، والحساب، اور اسے وراثت کا علم عطا فرما. اور وراثت کے بارے میں حضور نے فرمایا نصف علم ہے وراثت، اتنا عظیم علم، علم وراثت. اور فرمایا وقی العذاب، اللہ معاویہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. محبوب دعا کر کے جائیں. آج عام انسان جسے دین کا پتہ بھی نہیں، جسے ارکان اسلام کا نہیں پتہ، جسے حلال حرام کا علم نہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کے تو دیکھیں. خود صحابی، باپ صحابی، بیوی صحابی، اور حضرات گرامی بہن صرف صحابی نہیں، امہات المومنین، تیری میری کلمہ پڑھنے والے کی جس نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ حبیبہ کو میرے نبی کی بیوی بنے گا. اور حبیبہ وہ ہے جو ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی بہن ہے، امیر المومنین. آپ اللہ کے بندے، جہاں حضرت ابو بکر و عمر کی بیٹیاں امہات المومنین میں ہے، وہاں امیر معاویہ کی بہن بھی امہات المومنین میں ہے. کیا تیری میری ماں کل قیامت کے دن اگر کہے گی اللہ کے نبی کیا میرے بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صحابیت کا شرف عطا نہیں ہوا تھا، پھر آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے میرے بھائی پہ تنقید کیوں کی، میرے باپ پہ تنقید کیوں کی؟ اور حضرات گرامی، یہ وہ ہستی ہے 163 روایات ان سے، حدیث جنہوں نے لکھی ان سے روایت کی جاتی ہے، 163 احادیث کے راوی، اور 5ویں سلسلہ نسب کے اندر 5ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اور رومن کے خلاف سب سے پہلے بحری بیڑا بناتے، شکست دینے والے، روم کو فتح کرنے والے، قبرص کو فتح کرنے والے، شام کو فتح کرنے والے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹوٹل ان کا تقریباً 40 سال کا عرصہ حکومت
اور ان میں سے 20 سال خاص طور پہ ایسے ہیں جن کے اندر 2 امام مت، جن کو کچھ اعتقاد، یہاں تک ہمارے نزدیک تو جو انبیاء کرام ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن کچھ کے نزدیک جو امام ہے وہ بھی معصوم عن الخطا ہے۔ 2 امام معصومین نے، حضرت حسن اور حضرت حسین نے ان کی حکومت کو، ان کی امانت کو تسلیم کیا اور ان کی زندگی کے اندر کبھی ان کی حکومت کو چیلنج نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ان کی موجودگی کے اندر کبھی ان کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرات گرامی، قربان جاؤں میں ان ہستیوں پہ جو اللہ کی طرف سے چوز کنندہ، منتخب کردہ، اللہ نے ان سے کام لینے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر خلفائے راشدین میں طویل ترین عرصہ گزارنے والے، خلافت کا عرصہ گزارنے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ 12 سال سے اوپر کا عرصہ، سب سے زیادہ طویل عرصہ ان کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اوپر نیچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے لگ بھگ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 یا 5 سال کے لگ بھگ، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا عرصہ 12 سال سے اوپر ہے۔ لیکن صحابہ سے نفرت کرنے والے، خلفائے راشدین سے نفرت کرنے والے 18 ذی الحج کو مظلوم مدینہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہے، جن کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، مدینے میں شہید کر دیا گیا، کیپٹل کے اندر، دارالحکومت کے اندر، جبکہ فوج اور سپاہی کہنے کو تیار تھے اجازت دیں چند فتنہ پرست لوگوں کو ختم کر دے، کہا میں اپنے نبی کے شہر کے اندر کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہ 18 ذی الحج کا دن تھا، جس عثمان غنی رضی اللہ وقت کے خلیفہ ہیں، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ وہ امیر المومنین ہیں، جب ان کو شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ پہ حملہ کیا گیا، خون کا فوارہ جب پھٹا تو خون قرآن پہ گرا، قرآن کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کی اس آیت پہ، جس کا ترجمہ بھی کیا کمال ہے، کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں؟ قیامت کے دن جس کی شہادت، جس کی مظلومیت کی گواہی قرآن دے گا، مدینے کی گلیاں دیں گی، مدینے کے لوگ دیں گے، وہ 18 ذی الحج ہے۔ مگر آج کچھ لوگ ان سے بغض رکھ کے 18 ذی الحج کو جشن عید غدیر مناتے ہیں۔ 18 ذی الحج کو جشن عید غدیر، جشن ہے، خوشیاں ہیں۔ حقیقت میں یہ اس دن شہادت کے اوپر خوشی منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو ہمارے مزاج کے مطابق شخص نہیں تھا، اسے شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح 22 رجب بھی ہے۔ 22 رجب ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، کہا جاتا ہے امام جعفر کی نسبت سے پونڈے دیے جاتے ہیں۔ ارے ایمانداری سے جا کے پڑھیے گا، تاریخ کے اندر نہ یوم ولادت نہ یوم وصال امام جعفر صادق کا 22 رجب کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اور وہ کہا گیا یہ امام جعفر صادق کے نام پہ پونڈے دیے جائیں، خوشیاں منائی جائیں، میٹھا بانٹا جائے، مرادیں پوری ہوں گی۔ حالانکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ اب سیدھے سادے الفاظ میں تو جشن منا نہیں سکتا کوئی، اب اس نے کیک اور دروازے سے پکڑا اور سیدھے سادے آدمی کو بھی ساتھ منایا، تو بھی کنڈے ملا۔ اور یہ کنڈوں کی فضیلت اور یہ ساری چیز حضرات گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر آج بہت سارے لوگ اس کو اعتقاد سمجھتے ہیں، عقیدت سمجھتے ہیں، اپنے لیے ثواب سمجھتے ہیں۔
جبکہ اس کا ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پڑھے لکھے علماء، خواہ وہ بریلوی مسلک کے ہوں، دیوبندی مسلک کے ہوں، اہل حدیث مسلک کے ہوں، آپ پوچھئے ان اردو کا کوئی تعلق ہے؟ ایون کہ شیعہ کے بعد صحیح علماء وہ بھی بولیں گے۔ میں تو جواد نقوی کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، حیران رہ گیا، کیا کمال الفاظ اس نے بول دیے۔ داد کا مستحق ہے جواد نقوی ان بات پہ۔ وہ کہنے لگا آپ نے ہمیشہ امیر معاویہ کو تنقید کی نظر سے سنا ہے، محفلوں میں سنا ہے، مجلسوں میں سنا ہے، ذاکرین کی زبان سے سنا ہے۔ ارے یہ تو اسلام کا بہترین حاکم وقت گزرا ہے، اس کی تاریخ تو پڑھو، کتاب تو پڑھو۔ امیر معاویہ کتنے کمال خوبیاں رکھتے تھے، یہ جواد نقوی کی ویڈیو موجود ہے آج بھی، کہ انہیں پڑھ کے تو دیکھو، کتاب تو پڑھو، حاکم شام پڑھ کے تو دیکھو۔ اور پھر وہی کہتا ہے کہ کچھ لوگ محبت جب انتہا سے گزر جاتے ہیں تو اس میں بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت بے انتہا درجے کی محبت بھی اندھا کر دیتی ہے انسان کو، اور انتہا درجے کی نفرت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ شیعہ عالم کہہ رہا ہے۔ آج تک ہم نے امیر معاویہ کو چند مخصوص طبقے سے سنا، اور اسی کے اندر ہم نے اپنا ترازو پکڑا، خود وزن کر دیا، یہ سچے تھے، وہ غلط تھے، یہ ظالم تھے، وہ مظلوم تھے۔ اور ان کے اوپر سب سے بڑی ہونے والی تنقید، بات وقت پورا ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں، سب سے بڑی تنقید جو مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے، اجتہاد، فیصلے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حدیث میں تو ویسے ہی آتا ہے جو دنیا چھوڑ گیا اس کے اوپر تنقید نہ کرے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر کے گئے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ارے میں موجودہ دور کی بات کرتا ہوں، آپ سب پڑھے لکھے سیاسی لوگ ہیں، کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ضرور ہوگی۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی اقتدار میں نہیں آئی، وہ وارث نہیں بنی؟ اور کیا محترمہ کے بعد ان کا خاوند اور ان کا بیٹا جانشین نہیں بنا؟ کسی نے کہا یہ سیاسی جرم ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم آج کے بعد اس پارٹی کو نہیں مانتے؟ یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، آپ میں سے اکثریت نون لیگ کو ووٹ بھی دیتی ہے۔ ارے بھائی، نواز شریف صاحب کے بعد کس نے حق دیا شہباز شریف بنے؟ کس نے صدر بنا دیا محترمہ مریم نواز کو؟ اگر نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کو نامزد کرے، وہ پارٹی جستجو ہے، وہ سیاست ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر محترمہ اپنے بعد اپنے خاوند یا بیٹے کو نامزد کرے، اسے حق حاصل ہے۔ چلے تھوڑا آگے آ جائیے، تحریک لبیک کون نہیں جانتا، مذہبی نام، مذہبی کارڈ لے کے آگے آئی۔ رضوی صاحب نے اپنے بعد کس کو نامزد کیا؟ اپنے بیٹے کو۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو آج امیر معاویہ کی اس غلطی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور ان کی ساری صلاحیت، ان کی ساری قابلیت، ان کی صحابیت ہونے کا، ان کے کاتب وحی ہونے کا، ان کے حاکم وقت ہونے کا، حاکم شام ہونے کا، فاتح شام ہونے کا، امیر المومنین کے بعد ان کا اتنا بڑا رتبہ، اور امہات المومنین میں سے ام حبیبہ کے بھائی ہونے کا، جس کا باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، اس پہ اس بات پہ تنقید کریں۔ اگر اس بات پہ تنقید کریں گے تو موجودہ دور میں کوئی سیاسی پارٹی اپنا منہ دکھانے کا حق نہیں رکھتی، اور کوئی سیاسی وجود نہیں رکھتی۔ اگر یہ چیزیں حالات کے اعتبار سے ہیں تو وہ صحابی رسول تھے، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے نبی کے صحابی سے راضی ہوں، ہر صحابی سے راضی ہوں۔ اگر میرا نبی کہتا ہے میرے صحابہ کا مقابلہ نہ کرنا، انہیں برا نہ کہنا، غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کرنا، ان کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ ان کے ہاتھوں سے دیا ہوا ایک مٹھ تمہاری سخاوت کے تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ان کی میرے نبی پہ پڑنے والی نظر حالت ایمان میں تمہاری پوری زندگی نہیں، حضرت نوح کی عمر لے کے آ جاؤ تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر ہم کس باغ کی مولی ہے کہ ہم آج امیر معاویہ پہ، حضرت ابو سفیان پہ، عمر بن عاص پہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ، اور پھر ہم اس سے آگے بڑھ جائیں کہ نبی کے یار ہی 4 تھے، اور ان 4 یار میں حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت سلمان، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف 4 یار تھے۔ حضرات گرامی، یہ صحابہ سے نفرت ہے، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ قرآن لکھنے والے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حدیث محفوظ کرنے والے صحابہ، میرے نبی کی ایک ایک عمل کو، قول کو، فعل کو، کردار کو سنبھالنے والے صحابہ، دین پورا جو قائم ہے وہ صحابہ کے دفاع پہ کھڑا ہے۔ اگر صحابی پہ تنقید شروع ہوگی صحابہ محفوظ نہیں رہیں گے، اگر صحابہ محفوظ نہ رہے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، اور اگر قرآن محفوظ نہ رہا تو پھر دین اسلام محفوظ نہیں رہے گا، پھر میرے نبی کی 23 سالہ محنت ضائع جاتی ہے۔ اس لیے ہم دفاع کرتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی جو لوگوں کی نظروں میں ہے، وقت کا کامل ترین ولی کیوں نہ ہو، کتب ابدال کیوں نہ ہو، وہ ان کے پاؤں کی مٹی برابر بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔